اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا دوسرا باب ہے مطلق مقید۔ سبق نمبر 5 ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر بھی ہم مطلق کی 5ویں مثال پڑھیں گے۔ دیکھیں سبق کے اندر تھوڑا سا پیٹرن تبدیل ہوگا۔ پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ پہلے ہم عبارت پڑھتے تھے، پھر ترجمہ کرتے تھے، آخر میں تشریح کرتے تھے، لیکن آج ہم ایسے کریں گے کہ پہلے آپ پورا مسئلہ سمجھ لیں، مسئلہ سمجھنے کے بعد پھر انشاءاللہ عبارت بھی پڑھیں گے، ترجمہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اس پورے مسئلے کو کتاب کی عبارت کے اوپر منطبق بھی کریں گے۔ مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے اور قطعی طور پر اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا یا اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اسی کے اوپر یہ مثال ہے۔ اچھا، اس مثال کا سمجھنا موقوف ہے ائمہ کرام کے ایک اختلافی مسئلے پر۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کس پانی سے وضو کرنا جائز ہے اور کس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ پہلے آپ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب دیکھ لیں۔ دیکھیں امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک صرف اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے جو کہ ایک خاص صفت پر ہو۔ وہ خاص صفت کون سی ہے؟ وہ صفت ہے منزل من السماء ہونا۔ پانی کی ایک صفت ہوتی ہے کہ پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، جیسا کہ بارش کے ذریعے آپ کو معلوم ہے۔ اگر اس پاک پانی میں، یعنی جو پانی منزل من السماء ہے، کوئی چیز مل جائے اور وہ چیز پاک ہو، جیسے زعفران ہے یا صابون ہے، ایک بوٹی ہوتی تھی، یا اشنان بوٹی ہے، یہ اگر مل جائیں اور اس کے اوصاف ثلاثہ، پانی کے 3 اوصاف ہوتے ہیں، ایک اس کا رنگ نہیں ہوتا، دوسری اس کی بو نہیں ہوتی، اور تیسرا اس کا ٹیسٹ یعنی اس کا ذائقہ نہیں ہوتا۔ تو اگر اس کے 3 اوصافوں میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے جس کی وجہ سے وہ پانی صفت منزل من السماء پر باقی نہ رہے، تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا بلکہ تیمم کرنا واجب ہوگا، کیونکہ اب یہ ماء مطلق نہیں رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کی طرف۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر پانی میں زعفران مل جاتا ہے، صابون مل جاتا ہے، اشنان مل جاتا ہے، یہ صابون وہ والا نہیں ہے جو ہم نہانے میں یا ہاتھ دھونے میں استعمال کرتے ہیں، یہ ایک خاص بوٹی ہوتی تھی، اس کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی پاک چیز مل جاتی ہے پانی کے اندر اور اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک وصف کو تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے اس کا رنگ نہیں تھا، پانی کے جیسا کلر نہیں ہوتا، اب کوئی چیز اس میں مل گئی ہے، بوٹی مل گئی، اب اس کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے، جیسے زعفران ہے، زعفران کے ملنے کے بعد رنگ سرخ ہو گیا ہے، تو شرط یہ ہے کہ اس کو آگ پر نہ پکایا ہو اور وہ چیز اس کے اندر ملی ہے وہ چیز پانی پر غالب بھی نہ ہو، تو ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ ماء مطلق ہے، خواہ اس میں صفت منزل من السماء باقی رہی ہے یا پھر باقی نہیں رہی ہے۔ اس پانی کی موجودگی میں تیمم کرنا یہ جائز اور حلال نہیں ہے، یہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ جبکہ امام مالک اور امام شافعی کا مذہب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب چلتے ہیں امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کی طرف۔ دیکھیں ان کی دلیل یہ ہے کہ مائع زعفران یا مائع صابون یا مائع اشنان، یہ جتنے پانی ہیں یہ ماء مقید ہیں، کیونکہ جب پانی کے اندر کوئی پاک چیز مل جائے گی تو پانی کی اضافت ہو گئی ہے اس شے مخلوط کی طرف، جو چیز اس پانی کے اندر ملی ہے، جیسا کہ مضاف الیہ کی وجہ سے مقید ہو جاتا ہے، اسی طرح جب پانی کی اضافت ہوگی ان پاک چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی طرف، تو ان پاک چیزوں کی طرف اضافت ہونے کی وجہ سے ماء مطلق نہیں رہے گا بلکہ ماء مقید ہو جائے گا۔ ماء مطلق تو وہ ہے کہ جو اس صفت پر باقی ہو جس صفت پر وہ آسمان سے اترا ہے، اور وہ صفت کیا ہے کہ اس میں تینوں اوصاف جو ہیں باقی رہیں، نہ اس کا رنگ ہو، نہ اس کی بو ہو، نہ اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ ہو، اور یہاں پر اب یہ اس صفت پر باقی نہیں رہا ہے بلکہ یہ مقید ہو چکا ہے۔ اس پانی کو ماء نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو مائع زعفران کہتے ہیں، یہ اسی طریقے سے اس کو مائع صابون کہتے ہیں، مائع اشنان کہتے ہیں اس کو۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں مائع مطلق نہ ملے تو پھر تم پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو۔ اب یہ چونکہ ماء مقید ہو چکا ہے، مائع مطلق نہیں ہے، تو اس لیے اس پانی کے ساتھ آپ وضو نہیں کر سکتے بلکہ آپ یہاں پہ تیمم کریں گے، یہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اب چلتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کی طرف۔ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل بھی قرآن مجید کی آیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، ہماری دلیل بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو لفظ ماء یہ مطلق ہے،
اس میں صفت منزل من السما کی قید نہیں ہے کہ صفت منزل من السما پر باقی ہو یا باقی نہ ہو، تو اصل میں خلاصہ یہ نکلے گا کہ ہمارا اور جو دیگر ائمہ کا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ صفت منزل من السما جو باقی ائمہ امام شافعی امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ان کے نزدیک یہ ماں کو ماں مطلق کرتی ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک ماء مطلق وہ ہے جس کے ساتھ آپ یہ والی شرط نہیں لگا سکتے۔ صفت منزل من السما ہمارے نزدیک ماء مطلق کو مقید کر دیتا ہے، تو ہمارا اور امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اس شرط کی وجہ سے اختلاف ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم قیاس کی وجہ سے اس میں صفت یہ بڑھا دیں، صفت منزل من السما کی قید بڑھا دیں، تو قرآن مجید کے مطلق کو قیاس کی بنا پر مقید کرنا لازم آئے گا، اور مطلق کو قیاس کی وجہ سے مقید کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ماء مطلق کو اس کی اطلاق پر باقی رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ ماء مطلق کے ہر فرد سے وضو کرنا جائز ہے۔ یہ تو ہوگی حنفیہ کی دلیل۔ اب چلتے ہیں جو امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی تھی، اس دلیل کا کیا جواب ہے۔ دیکھیں انہوں نے دلیل یہ دی تھی کہ مضاف الی مضاف کی قید ہوتا ہے۔ اس کا حنفیہ جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی ہر جگہ پر مضاف الی مضاف کی قید نہیں ہوتا، بلکہ اضافت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اضافت تعریف، دوسری اضافت تقیید۔ اضافت تعریف میں مضاف الی مضاف کی قید نہیں بنتی، بلکہ مضاف الی مضاف کو واضح کرتی ہے، جیسے لیث اسد۔ اب لیث یہ بھی شیر کو کہتے ہیں، اسد یہ بھی شیر کو کہتے ہیں۔ اب لیث کی جو اضافت اسد کی طرف ہے، اسد نے آ کر لیث جو پہلے ایک غیر معروف تھا اس کو واضح کر دیا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسد جو ہے وہ لیث کی قید بن رہا ہے۔ کوئی لیث ایسا بھی ہوتا ہے جو اسد ہو، اور کوئی لیث ایسا ہوتا ہے جو اسد نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ماء البیر ہے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، بیر نے آ کر اس ماء کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ وہ پانی ہے جو کنویں سے نکالا گیا ہے۔ اور دوسری قسم اضافت کی وہی ہوتی ہے جو آپ نے کہا، جس میں مضاف الی مضاف کی قید بنتی ہے، جیسے ماء الورد ہے، عرق گلاب، یعنی وہ پانی جو گلاب سے نکالا گیا ہو۔ اب یہاں پر اس ماء کی جو اضافت ہوئی ہے ورد کی طرف، یہ اضافت تقییدی ہے، اور یہاں پر مضاف الی مضاف کی قید بن رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ماء البطیخ ہے، تربوز کا پانی، وہ پانی جو تربوز سے نکالا گیا ہو، تو یہاں پر بھی ماء کی جو اضافت ہو رہی ہے بطیخ کی طرف، تو بطیخ اس ماء کے لیے مضاف الی اور اس کے لیے قید بن رہا ہے۔ ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ماء کی جو اضافت ہوتی ہے زعفران کی طرف، ماء کی جو اضافت ہوتی ہے صابون کی طرف، ماء کی جو اضافت ہوتی ہے اشنان کی طرف، یہ اضافت تقیید نہیں ہے، یہ اضافت تعریف ہے۔ اس نے پانی کو مقید نہیں کیا کہ پانی پہلے مطلق تھا اور انہوں نے آ کے مقید کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے پانی کی تو مزید وضاحت کی ہے، پانی کے نام کو ان سے زائل نہیں کیا، بلکہ ماء مطلق کو زیادہ واضح اور زیادہ ثابت کیا ہے۔ اس طرح کہ اہل عرب پاک چیز مل جانے کی وجہ سے اس پر جو ماء کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اس کو ختم نہیں کرتے، بلکہ اس کو ماء کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی کو کہتا ہے کہ ماء لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ، اگر وہ ماء زعفران لے آئے، ایسا پانی جس میں زعفران ملا ہو، تو اس کو حکم کی تعمیل کرنے والا سمجھا جاتا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس نے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی جو اضافت ہوئی ہے، اضافت کی وجہ سے یہ ماء مطلق کے حکم سے خارج ہو گیا، بلکہ یہ ماء مطلق کے حکم میں داخل ہے، لہذا اس کے ذریعے سے طہارت کا حکم دیا جائے گا، اور آپ کا صفت منزل من السما کی قید لگانا یہ مطلق کو مقید کرنا ہے، نہ کہ صابون، اشنان اور زعفران کی طرف ماء کی اضافت یہ مقید کرنا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ حنفیہ کا جواب ہے۔ اب اس کے بعد ایک اشکال ہوتا ہے، اس کا جواب ہوتا ہے، یہ اشکال اور یہ جواب یہ ہم انشاءاللہ اسی سبق کے پارٹ 2 کے اندر کریں گے۔ اس سبق کے پارٹ 2 میں ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت بھی حل کریں گے، ترجمہ بھی کریں گے، اور مسئلہ میں آپ کو مکمل تفصیل سے سمجھا چکا ہوں۔